آپ تو وہ مبارک ہستی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دیکھیے قرآن کریم بھرا پڑا ہے، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یا کہہ کر کے نہ پکارا ہو۔ دیکھیں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک۔ جتنے انبیاء کرام ہیں سب کو یا کہہ کر کے پکارا، نام لے کر کے، نام کے ساتھ یا ہے، لیکن پورا قرآن دیکھ ڈالیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ساتھ یا نہیں لگایا، صفت کے ساتھ لگایا، یا ایھا المزمل، اے کملی کے لپیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے چادر کے اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مخاطب کیا ہے، بڑے پیارے انداز۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کی قسم کھائی ہے جس پر نبی چلا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر کے اندر آپ رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے اس سرزمین کی جس سرزمین کے اوپر آپ کے قدم پڑے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ یوں تو جتنے انبیاء آئے سب انبیاء تھے، جتنے انبیاء جتنے رسول آئے رسول تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہیں۔ یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہے، آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور خاتم النبیین بھی ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت مسلم کی ہے کہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامہ وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور سب سے پہلے میرے اوپر قبر پھٹے گی، یعنی اپنی قبر سے سب سے پہلے میں نکلوں گا، اور آپ نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ۔ اور حضرت انس کی روایت ہے مسلم کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ وانا اول من یقرأ باب الجنہ، رواہ مسلم۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ اپنے امتیوں کے اعتبار سے ہوں گا، یعنی میری امت سب سے کثیر تعداد میں ہوگی اور میں وہ ہوں گا جو سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا، یعنی آپ جنت کا دروازہ پہلے کھٹکھٹانے والے لوگوں میں سے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ غور کیجئے آپ کا نام کیا ہے؟ محمد، ایک نام کیا ہے؟ احمد، انجیل میں آپ کا نام احمد ہے، ویسے آپ کی ماں نے آپ کا نام احمد رکھا، غالباً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات ڈال دی گئی کہ آپ کا نام احمد آپ کی ماں نے رکھا اور دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ ذرا محمد اور احمد کے معنی دیکھ ڈالیے۔ محمد کے معنی ایسی ذات، ایسا شخص جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو کہ اس سے زیادہ کسی کی تعریف نہ کی گئی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کتنی تعریف فرمائی ہے، یہ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے ہمارے نبی، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا ہے، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ شاہد کا مطلب یہ ہے کہ آپ کل گواہی دیں گے کون سے لوگ آپ پر ایمان لائے اور کون سے لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ جنہوں نے تکذیب کی اس پر بھی گواہی دیں گے اور جنہوں نے آپ کی بات کو مانا اس کی بھی گواہی دیں گے، اس وجہ سے آپ شاہد ہیں۔ وہ مبشرن، اور خوشخبری دینے والے، جو ماننے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری دینے والے۔ وہ نذیر، اور آپ ڈرانے والے۔ ڈرانے کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ڈرانا، کسی سے خوف زدہ کرنا نہیں، برے نقصان سے لوگوں کو آگاہ کرنے والا، یہ مطلب ہے نذیر کا۔ عام طور پر لوگ اس کا مطلب ڈرانے والا لیتے ہیں، ڈرانے والا نہیں، لوگوں کو برے انجام سے آگاہ کرنے والا، برے نقصان سے آگاہ کرنے والا نذیر کہلاتا ہے۔ تو آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں۔ وہ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے۔ وہ سراجا منیرا، اور روشن چراغ ہیں۔ روشن چراغ کا مطلب کیا؟ دو مطلب ہے اس کے۔ آپ کو سراج منیرا کہا گیا، سراج منیرا سورج کو بولتے ہیں۔ غور کیجئے، جب سورج نکلتا ہے تو سارے تارے چھپ جاتے ہیں، ہوتا نہیں؟ ایسے ہی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ کو جب نبی بنایا گیا تو تمام انبیاء کرام کی شریعتیں گم ہو گئی، جیسے سورج کے نکلنے پر تمام تارے گم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب نبی کی بات آ جائے تو تمام محدثین، تمام ائمہ کرام، تمام بزرگوں کی باتیں تاروں کی طرح گم ہو جانی چاہیے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب سورج آ گیا تو پھر تاروں کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو چھپ گئے۔
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سراج منیرہ کی ہے، سورج کی ہے. اور سراج کہا گیا چراغ. ایک سورج سے کئی سورج نہیں جلتے، آپ کو چراغ کہا گیا. ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جل سکتے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر کے اٹھے، توحید کا چراغ آپ نے روشن کیا، اور اس توحید کے چراغ سے لاکھوں لوگوں نے اپنے چراغ روشن کیے. اس طریقے سے پوری دنیا روشنی میں نہا اٹھی. اور آپ کا سب سے بڑا کام جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا کام، اللہ اکبر، سب سے بڑا کام تو یہ ہے توحید کو غالب کرنا، توحید کو غالب کرنا اور شرک کو مغلوب کرنا. یہ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. اور اس کارنامے کی وجہ سے جانتے ہیں دنیا کو کیا ملا؟ میں ایک نکتہ بتا دیتا ہوں. جب تک لوگ شرک میں مبتلا تھے تب تک مظاہر پرستی کرتے تھے، درختوں کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی پوجا کرتے تھے، چاند کی پوجا کرتے تھے، سورج کی پوجا کرتے تھے، دنیا کے ہر چیز کی پوجا کرتے تھے. تو آبجیکٹ آف ورشپ تھی یہ چیز، پوری دنیا آبجیکٹ آف ورشپ تھی، پوجا کی چیز تھی دنیا، جب تک لوگ شرک کرتے تھے. اور جب آبجیکٹ آف ورشپ تھی، پوجا کی چیز تھی، تو تحقیق کیسے ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شرک کو مغلوب کیا تو یہ کائنات کی ساری چیزیں آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہو گئی. اللہ اکبر، تب سائنس آگے بڑھی ہے. ورنہ لوگ جب پوجا ہی کرتے رہتے، احتراماً اس کی تحقیق نہیں کرتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو غالب کیا، شرک کو مغلوب کیا. تو جب تک چیزوں کی پوجا ہوتی تھی تب تک دنیا کی تمام چیزیں آبجیکٹ آف ورشپ تھیں، یعنی پوجا کی چیزیں. لیکن جب شرک مغلوب ہوا تو دنیا کی تمام چیز آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہوئی. انویسٹیگیشن شروع ہوا، تحقیق شروع ہوئی، اور دنیا اب اس منزل میں پہنچ گئی ہے، اس مرحلے میں پہنچ گئی ہے کہ آپ نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے. توحید کا اثر دیکھ رہے ہیں آپ؟ توحید نے تحقیق سکھائی ہے. شرک ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ پابندی لگاتا ہے تحقیق پر. ایسے ہی تقلید کا حال ہے، تقلید بھی تحقیق کے خلاف ہے. اسی طرح توحید بھی یہ جمود کے خلاف ہے. توحید جب آئی تو انویسٹیگیشن شروع ہوا، پوری کائنات جو ہے آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن ہو گئی. لیکن جب تک توحید نہیں آیا تھا تب تک یہ پوری دنیا آبجیکٹ آف ورشپ بنی ہوئی تھی. بتائیے توحید نے انسانیت کے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. اور یہ پیغام لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا احسان ہے انسانیت کے اوپر. آج ہر شخص کو اقتدار ملتا ہے اور وہ چین کی بنسی بجاتا رہتا ہے، اسے دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، نہ اپنوں کی نہ غیروں کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی ایک بڑی پیاری صفت بیان فرمائی ہے. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. کتنی صفت بیان کی گئی؟ ایک صفت تو یہ رسول من انفسكم، تمہارے درمیان سے ایک نبی آیا، ایک چیز. دوسرے حریص علیکم، حرص کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حاصل کرنے میں پوری طاقت لگا دینا، اسی کا نام حرص ہے. یعنی رسول اپنی پوری طاقت لگا دے رہے تاکہ تم برے راستے سے ہٹ کر کے سیدھے راستے پر آ جاؤ. اللہ اکبر، پوری طاقت لگا دے رہا ہے نبی. اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ امت کے کتنے خیر خواہ تھے. اور آخر میں فرمایا گیا عزیز علیہ ما عنتم، تم مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو تو درد میرے نبی کو ہوتا ہے. انتم سے مراد چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے مسلم ہوں، کوئی بھی اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو تو درد میرے رسول کو ہوتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. یہ تو اس شعر کے مصداق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کاٹا چبھے کسی کو تکلیف ہو، کاٹا کسی کو چبھے تکلیف کسی کو، اس کا مطلب سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت اور بیان کی گئی، بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا اور نبی کو رؤوف الرحیم کہا. رؤوف الرحیم، اپنے آپ کو الرحمن الرحیم کہا اور نبی کو رؤوف الرحیم کہا. اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ اپنے کو رب العالمین کہا، قرآن کو ذکر للعالمین کہا، کعبہ کو ہدی للعالمین کہا اور اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہا. الحمدللہ رب العالمین، اپنے آپ کو رب العالمین کہا، ذکر للعالمین قرآن کو کہا، ہدی للعالمین کعبہ کو کہا، اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. بتائیے درد
تکلیف کسی کو ہو، محسوس کوئی کرے، بتائیے ایسا کوئی حکمراں اور ایسا کوئی با اقتدار اور صاحب منصب آدمی تاریخ انسانیت میں کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ اس اعتبار سے بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پرفیکٹ مین ہے کہ انسان کامل ہے۔